وہ جلدی جلدی نوفل احمد خان کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی، جیسے میٹنگ کے سلسلے میں جانا تھا۔ کیا بات ہے بیوی، آج بنا کہے ہی ماشاءاللہ اسے پلیٹ بھر کے فروٹ دودھ میں مکس کر کے کھاتے دیکھا وہ حیران ہو رہا تھا۔ آج اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، ورنہ وہ اسے گود میں بٹھا کر خود کھلاتا تھا۔ اس حادثے کے بعد حیات اسے کھلاتی تھی، مگر 3 دن سے وہ پھر پہلی روٹین اپنا چکا تھا۔ حیات کی خوراک کم تھی اس کی جسمانی لیاقت کے حساب سے، اس لیے وہ زبردستی اسے کھلاتا تھا، مگر آج بنا کہے ہی اس طرح کھاتے دیکھا وہ حیران تھا۔ جی اگر میں کم کھاؤں گی تو بیبی بھوکا رہے گا، منال آپی نے کہا تھا مجھے ڈبل کھانا ہے تبھی بیبی اچھا اسٹرانگ ہوگا۔ اس کی بات سن کر دودھ پیتے نوفل احمد خان کو زور کا پھندا لگا تھا۔ اسے تو یاد ہی نہیں رہی تھی رات کی بات، وہ بری طرح کھانس رہا تھا۔ ساتھ میں اسے ہنسی بھی آ رہی تھی۔ دونوں کو کنٹرول کرنے کے چکر میں اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ رات اس نے کہا بھی تھا کہ بیبی ایسے نہیں آتے، مگر اس کی معصوم بیوی منال کی بات کو ہی یقینی سمجھ چکی تھی۔ اور بک کا تو معاملہ پتہ نہیں وہ کیا لے گی۔ اس کی یہ خوشی دیکھ کر اس کے دل نے بے احتیاط کتنی ہی دعائیں اس کے لیے مانگ ڈالی تھی۔ اسے بری حالت میں بھی اس کے پھر سے صدقے کی نیت کر رہا تھا جو وہ جا کر نکالنے والا تھا۔ اللہ اللہ سلو سلو پیے، کتنی زور سے پھندا لگا ہے۔ وہ اپنا کھانا چھوڑ کر اس کی کمر سے ہلا رہی تھی، کبھی اس کا گلا، کبھی سینہ، اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر اسے سہلا رہی تھی، اور وہ صبح صبح اس کا نرم گرم لمس محسوس کر کے پھر سے رات والی کیفیت میں جا رہا تھا۔ بیوی میں ٹھیک ہوں۔ اسے زیادہ فکر مند ہوتے دیکھا اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، واپس اسے اپنے سامنے کیا جو اس کی حالت دیکھ کر روحان سی ہو رہی تھی۔ پھندا کافی خطرناک تھا، اس کے چہرے سے ہی تکلیف کے آثار واضح تھے، تبھی وہ بھی پریشان ہو رہی تھی۔ کھانسنے سے آپ کو پین تو نہیں ہو رہا؟ آپ نے صبح حادثے والی دعا نہیں پڑھی کیا؟ مگر میں نے تو ساری دعائیں پڑھی تھی، صدقہ بھی کر دیا تھا۔ پھر ایک دم سے اچانک ضرور اللہ نے بڑے حادثے سے بچایا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر مریض کی عیادت کی دعا پڑھی تھی 7 مرتبہ، جسے سن کر نوفل احمد خان ہر بار آمین کہہ رہا تھا۔ پھر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کے چہرے، گلے اور سینے پر پھونکا۔ اب بھی پین ہو رہا ہے؟ اسے اتنا پریشان دیکھ کر اسے اچھا نہیں لگا۔ درد تو اس کے لمس اور فکر سے ہی اپنا احساس مٹا چکا تھا۔ نہیں بیوی میں ٹھیک ہوں۔ اب اسے اپنی گود میں بٹھایا اور اس کی آنکھ میں رکی نمی کو چن کر اسے بہلانے لگا۔ جتنی دفعہ پا کر تم مجھ پر پھونکتی ہو نا، وہ ساری کی ساری اللہ کے پاس میری حفاظت کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس کی ناک دبا کر بچوں کے انداز میں سمجھایا تھا۔ آپ بھی تو پڑھ کر پھونکتے ہیں مجھ پر، اور صبح آپ نے یاسین کا دم بھی کیا تھا مجھے، ایسا بیبی کے لیے بھی کیا تھا نا؟ پتہ ہے میں نے اللہ سے کیا بولا؟ معصومیت سے اس کی طرف چہرہ کر کے بولتے وہ اسے بہکا رہی تھی۔ کیا بولا؟ سر کو اس کے شانے پر رکھا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بیبی دینا جو وقت کا ولی ہو۔ یہ دعا مجھے دادی نے کہا تھا مانگنے کو، اور وہ اس کو مسمرائز سا دیکھ رہا تھا۔ وقت کا ولی، یہ دعائیں وہ بھی مانگ رہا تھا جب سے جماعت سے آیا تھا۔ اپنی بیوی، اپنے اور اپنی اولاد کے لیے دادی کو بھی بتا دیا تم نے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ میں اب بھی فون کر کے بتا دوں؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا، جسے نوفل احمد خان پھر سے بٹھا گیا اور ناشتہ کروانا شروع کر دیا، ورنہ اس نے پھر بھول ہی جانا تھا۔ نہیں بیوی ابھی نہیں، بعد میں بتائیں گے، یہ سرپرائز ہے نا۔ اور منال کو بھی منع کر دینا کہ کسی کو نہ بتائے۔ اس کی باتوں پر آرگیو نہیں کرتی تھی، مان لیتی تھی، اس کا یقین پختہ تھا اس پر۔ اچھا اب اسٹمک دکھاؤ، میں بھی دیکھوں بیبی کو۔ نہیں دکھ رہا؟ دیکھیے کتنا چھوٹا سا اسٹمک ہے، جبکہ فریا آپی کا بڑا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا تھا اور نوفل احمد خان پچھتایا تھا اسے پوچھ کر۔ دکھے گا انشاءاللہ جب تم اچھے سے خیال رکھو گی۔ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا یا وہ اس کے اس انداز کو جی رہا تھا؟ جو بھی تھا وہ اس کے ساتھ اس جیسا ہی ہو رہا تھا۔ معصوم اب بس آپ نہیں کھانا، یہ فنش کرنا ہے بیوی۔ اس نے آدھے چمچ باؤل کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں سچی اسٹمک فل ہو گیا، اب نہیں۔ اٹھنے کی کوشش کی جسے اس نے ناکام بنا دیا۔ اسے پتہ تھا کہ اس کے جانے کے بعد وہ بھوک پڑے گی اور شاید کھانا بنک کر دے، اس لیے ابھی ہی زبردستی کھلا کر جا رہا تھا۔ اگر تم نہیں کھاؤ گی تو بیبی روئے گا بھوک سے۔ اس کے کھانے کی دیر تھی اور وہ فٹافٹ سارا کھا گئی۔ اس کی اس حرکت پر نوفل احمد خان کہکا لگا کر تھا۔ ایک پل کو تو اس کا دل کیا اسے بک پڑھنے سے منع کر دے، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش رہا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے ڈریم دیکھا؟ اس کی پرجوش آواز پر سوالیہ نظر اس کی طرف اٹھی۔ جن سمے کا وہ شروع ہو چکی تھی، ہمارا جو یہ ٹیرس ہے نا، اس کو آپ نے گارڈن بنا دیا ہے۔ اللہ کتنا خوبصورت، اس میں گملے والے فروٹ کے پلانٹ اور گھاس کا فرش، بہت سارے فلاور پلانٹ، اور ہم تینوں جو بیچ میں
اپنا جھولا ڈالا ہے، اس پر بیٹھے جھول رہے ہیں۔ اور آپ ہم دونوں کو سورہ بقرہ سنا رہے ہیں۔ اس کے بتانے کا انداز ایسا تھا کہ نوفل احمد خان کو لگا جیسے یہ منظر اس کے سامنے ہے، اور بس وہ فیصلہ کر گیا، منال یہ تو میری بیوی کو کس مسئلے میں الجھا گئی۔ اب میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ دوپہر تک آ جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا، ڈرنا نہیں اور رونا تو بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، میں جب تک وہ بک پڑھ لوں گی، اور پھر وہ بک میں وہ کب کریں گے ہم؟ اس کا انداز نوفل احمد خان کو لگا تھا وہ جا نہیں پائے گا۔ انشاءاللہ شام میں اپنے پھڑپھڑاتے دل کی بے چینی کا کچھ حصہ حیات میں انڈیل کا وہ جلدی سے اپنے کام کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگر کچھ دیر بھی رکتا تو جا نہیں پاتا۔ نیک لوگوں کی معصومیت میں اللہ نے شاید جنت سے بھی زیادہ اٹریکشن رکھی ہے، جیسی اسے اس کی بیوی میں محسوس ہوتی تھی، جو دن بدن اسے مسمرائز کر رہی تھی۔ فری ہو کر وہ بک لے کر بیٹھ گئی۔ چھوٹی سی اسلامک رولز بک میاں بیوی سے متعلق تھی، جسے وہ 1 گھنٹے میں پورا پڑھ لیتی۔ اس کی عادت تھی جو کچھ بھی پڑھتی تھی وہ بسم اللہ اور علم نافع کی دعا پڑھ کر شروع کر دی، تاکہ شیطان کے حملے سے محفوظ ہو، اس تک کوئی غلط علم نہ پہنچے۔ اس کی مشق بھی دادی نے ان لوگوں سے عملاً کروائی تھی، اور اب منال اور اظہر کی کروا رہی تھی۔ دعا پڑھ کر اس نے کتاب کھول کر پڑھنا شروع کی۔ جیسا جیسے وہ پڑھ رہی تھی اس کی کیفیت اور چہرے کی رنگت بدلتی جا رہی تھی۔ غالباً 3 بار وہ یہ بک پڑھ چکی تھی کہ شاید جو پڑھا اس میں کچھ تبدیلی ہو جائے۔ اسے لفظ با لفظ کتاب ازبر ہو چکی تھی، مگر اس کی حالت خراب ہو کر گئی۔ وہ سب سے زیادہ تکلیف دینے والی بات پر اسے یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ جاور قریشی اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، اور یہ چیز اس کے لیے زیادہ خطرناک تھی، جسے دیکھ کر نوفل احمد خان ایک بار پھر پچھتانے والا تھا۔ اس کے کانوں میں بیوی کی پکار کی آواز پڑی تھی، جسے سن کر وہ اتنا گھبرائی کہ چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگی۔ یار بیوی کہاں چھپ گئی ہو؟ ہائیڈ اینڈ سیک بعد میں کھیلنا، پہلی بات سنو۔ اب کمرے میں اس کی آواز گونجتی تھی اور نظریں اسے تلاش کر رہی تھی، اور ایک جگہ نظر ٹھہر گئی جہاں اس کے دوپٹے کا کونا نظر آیا۔ وہ چلتا ہوا وہیں آ رکا اور اب اسے حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو بیڈ کے پیچھے ذرا سی کھلی ہوئی جگہ پر ہاتھوں میں چہرہ کو چھپائے سمٹی بیٹھی تھی، جو اب اس کی آواز سن کر اس میں گھسنے کی کوشش میں تھی۔ بیوی کیا ہوا ہے؟ سائیڈ میں رکھی کتاب کو دیکھا، وہ معاملہ تو سمجھ چکا تھا۔ سنو بیوی، اس کا ہاتھ چہرے سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر بے سود، وہ اور خوفزدہ ہو رہی تھی۔ بیوی دیکھو گی نہیں میری طرف؟ اس کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے بنا کچھ کہے اسے گود میں اٹھا لیا، جس پر وہ اتنی ہراسہ ہوئی کہ چیخنے لگی، اور اس کی گرفت سے خود کو چھڑوانے کی کوشش میں اس کی شرٹ کے اوپری بٹن بھی توڑ گئی۔ ریلیکس بیوی، روتی مچلتی حیات کو قابو کرتا وہ اس سے لیے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میری بات سنو دھیان سے۔ نہیں، مجھے وہ بک اس میں نے پڑھا۔ بیوی ایک خاموش، اس کے ڈر سے بے ربط بولنے اور بے تحاشا رونے سے اسے اچھا خاصا پریشان کر دیا تھا۔ اس کے ہلکے تیز لہجے پر وہ اور ڈر گئی تھی۔ اس کی آغوش میں نکلنے کی کوشش کی۔ میں نہیں، گندا لڑکا میرے ساتھ کرنے، روتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا نا بیوی ریلیکس، اس بات کو بالکل یاد نہیں کرنا، بھول جاؤ جو بک میں پڑھا وہ بھی، ٹھیک ہے؟ ایک ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے، دوسرے سے چہرہ اپنی طرف کیا۔ اسے افسوس ہوا تھا، اس کی حالت دیکھ کر وہ جانتا تھا ایسی سچویشن سے تو اچھی بولڈ لڑکیاں جنہیں ہر چیز کے پہلے سے خبر ہوتی ہے وہ بھی خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ یہ تو پھر اس کی معصوم بیوی ان تقاضوں سے بالکل نابلیغ تھی۔ اس کی حالت کا اندازہ تو وہ پہلے ہی لگا چکا تھا، پھر بھی اس نے یہ کوشش کی تھی، اور اسے یقین تھا وہ اسے پھر سنبھال لے گا بھی۔ وہ اس کے لیے وقت درکار تھا۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے بیوی؟ اس کے پوچھنے پر سر ہلایا تھا، اور آنکھ سے آنسو کیوں اور کس سے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے اس کی طرف ایک انگلی اٹھائی تھی، مطلب وہ اسی سے خوفزدہ تھی۔ ایک نرم مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ اس کے ذہن میں دادی کے الفاظ گونجے تھے، اس کو اس معاملے میں لالم رکھنا اور اس کا اس معاملے میں اتنا معصوم ہونا یا تو ہماری کوتاہی ہے یا پھر اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ لوگ اس کا رشتہ فائنل کرنے والے تھے، اور پھر اسے اس رشتے کی نزاکت سمجھاتے تاکہ اسے آگے اپنی لا علمی سے پریشانی نہ ہوتی، مگر وہ اس سے پہلے ہی اسے گن پوائنٹ پر لے آیا تھا، اور اس بات پر اس نے شکر ادا کیا تھا۔ اگر وہ اس کی زندگی میں نہیں ہوتی اور اتنی معصوم نہ ہوتی تو شاید نوفل احمد خان ہمیشہ اندھیروں کا باسی رہتا، اور جتنی نفرت وہ اردو سے کرتا تھا شاید زندگی بھر کرتا رہتا، مگر اللہ نے اسے حیات کے لیے چنا تھا، یعنی اسے حیات کے قابل سمجھا تھا۔ تبھی وہ ہیرا اسے دیکھا، اس کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا تھا، اور اسے اپنے اللہ کی آزمائش دل و جان سے قبول تھی۔ کیوں؟ کیا میں ظالم ہوں؟ اب کے زور سے نفی میں سر ہلاتا، کتاب اسے کافی خوفزدہ کر گئی تھی، تو پھر وہ کتاب اس کی گہرائی تک جاتا وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ نو بیوی، تمہارا شوہر ایسا نفس پرست نہیں، تم معصوم ہو، جب تک تم
پریپیئر نہیں ہو جاتی۔ اس ٹاپک پہ 9 باتوں کے ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی اس نے اسے۔ اس میں ہے کہ اگر میں نے آپ کی بات نہیں مانی تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، وہ مجھ پر لعنت ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ اب زور زور سے رونے لگی۔ اس کی تکلیف دیکھ کر وہ اسے خود میں گم کر گیا تھا۔ اس کی کمر سے ہلا کر جیسے اسے تسلی دی تھی۔ نو مائی انسٹ بیوی، نہ تم پر لعنت ہوگی، نہ اللہ تم سے ناراض ہوگا۔ یہ نوفل احمد خان کا وعدہ ہے اپنے عشق اپنی بیوی سے۔ اب اسے کندھے سے لگائے بچوں کی طرح بہلا رہا تھا، اور یہ چیز اسے ایک پل کے لیے بھی بیزار نہیں کرتی تھی۔ شاید وہ جانتا تھا اس کے حصے میں اللہ نے کتنا قیمتی ہیرا لکھا ہے، جسے اس کے سوا نہ کسی نے دیکھا نہ کوئی دیکھنے والا تھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں سوؤں گی اور نہ آپ کی گود میں بیٹھوں گی، سسکیوں کے درمیان اٹک اٹک کر بولتی وہ اس کے ہی گود میں اس کے ہی کندھوں سے لگی اسے ہی انکار کر رہی تھی، اور وہ سوچ رہا تھا ہوگا کوئی اس کی بیوی جیسا معصوم۔ اچھا پھر کس کے ساتھ سوگی؟ اکیلی دوسرے روم میں جواب دینا ضروری سمجھا۔ اچھا میری ڈرپوک سی بیوی اپنے اتنے اچھے شوہر سے ڈر رہی ہے، مگر میری بیوی کو پتہ ہے کہ میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ میری بیوی میری جان ہے۔ اچھا یہ بتاؤ بیبی کیسا ہے، اس کے لیے کھانا کھایا کہ نہیں؟ اسے تھپکتے تھپکتے وہ اسے نارمل کر رہا تھا، اور وہ شاید ہو بھی رہی تھی کیونکہ وہ کتاب کے متعلق کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ نہیں کھایا، میں ڈر گئی تھی نا، شاید افسوس ہوا تھا، اور پھر سوال پر غور کرتے وہ جھٹکے سے اس سے الگ ہونے کی کوشش کر رہی تھی جسے وہ ناکام بنا رہا تھا۔ جب آپ نے بک والا نہیں کیا تو بیبی کیسے آیا؟ آپ کے خیال سے سوال کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا بیبی کے بیبی نہیں ہے تمہاری اس چھوٹے سے پیارے سے سٹمک میں، لیکن اگر تم چاہتی ہو اس میں بیبی آئے تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں کریں گے، چھوڑے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنی ہے۔ خود کو شرمانے کی جدوجہد میں آنسو بھی نکل آئے تھے۔ بیوی اس طرح کرنے سے اللہ ناراض ہو جائے گا، میں تو کتاب والا کچھ بھی نہیں کر رہا، بس یہ جو ہے اس سے مت روکو، میری اچھی بیوی ہو نا، اور میں مذاق کر رہا، تم میری واحد دنیا ہو جس سے میں جیتا ہوں، اگر تم ایسا کرو گے تو میں جینا چھوڑ دوں گا۔ اس کی بات پر مزاحمت میں کمی آئی تھی، اس کی بات پر اسے تکلیف ہوئی تھی۔ وہ اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتی تھی اور نہ اس سے ہٹ کرنے کا سوچ سکتی تھی، مگر رشتے کے تقاضے اسے بے انتہا خوفزدہ کر رہے تھے، جنہیں سمجھنا نوفل احمد خان اسے بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ بیوی میرے پاس ایک بیبی ہے، بہت کیوٹ سا، وہ معصوم سا، مجھے اس سے بہت پیار ہے کیونکہ وہ صرف میرا بیبی ہے۔ اس کے کہنے پر وہ کرن کھا کر دور ہوئی تھی اور حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا آپ کے سٹمک میں بیبی ہے؟ بنا سوچے سمجھے بول گئے تھے، اور نوفل احمد خان جو اس کی جیلسی کی توقع کر رہا تھا یہ بات سن کر بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا، اور جب سمجھ آیا تو اسے گود میں لیے ہی کھڑا ہوا تھا اور اتنا ہنسا تھا کہ وہ بے احتیاط دبا پڑ گئی تھی۔ بہلا تو چکا تھا وہ اسے، میں نے جوک نہیں مارا، ہنس کیوں رہی ہیں، اور بتائیے کہاں ہے آپ کا بیبی؟ رویا رویا معصوم چہرہ اب پھولا ہوا اور بھی کیوٹ لگ رہا تھا۔ نوفل احمد خان کو اپنی ساری تھکن زائل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ میرا بیبی ہے نا، تو تمہیں کیوں دکھاؤں؟ اسی کا انداز اپنائے جو اس کی بیوی کو بالکل نہیں بایا۔ پھر میں بھی آپ کو نہیں دکھاؤں گی اپنا بیبی، ناراضگی آیا تھی۔ ابھی میرا کیوٹ سا معصوم سا بیبی میری گود میں ہے اور میں اپنے اس بیبی سے بہت پیار کرتا ہوں، اور دیکھو اب میرا بیبی میرے کندھے پر سر رکھے ہوئے ہے۔ اس نے واقعی اسے ایک بچے کی طرح لے رکھا تھا، جتنا وہ باغ دوڑ میں آج تھک چکا تھا۔ اس کی بیوی کی معصومیت اس کی ساری تھکن اپنی معصومیت سے اتار چکی تھی، جس کی اسے خود بھی خبر نہیں تھی۔ میں بیبی ہوں آپ کا، مگر میں تو بیوی ہوں نا، بیبی کیسے ہوئی؟ سمجھداری دکھائی تھی ہوں، بیوی کے ساتھ ساتھ میری پیاری سی بیبی بھی ہو۔ بچوں کی طرح اسے کمر سے پکڑ کر اسے اتنا اونچا اوپر اٹھایا تھا کہ دونوں کا چہرہ آمنے سامنے تھا۔ گرنے کے خوف سے وہ اس کی گردن میں اپنے ہاتھ لپیٹ چکی تھی، جس سے نزدیکی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے آپ میرے شوہر بھی ہیں؟ اور پاپا بھی حیرانی بجا تھی، اسے کب پتا تھا کہ پیار سے آج کل کے شوہر بیوی کو کیا کیا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ نوفل احمد خان نے بھی پہلے کبھی اس کو ایسے نہیں پکارا تھا۔ اس کی لاجک بات نوفل احمد خان کا ایک بار پھر پورے کمرے میں کہہ کر گونج رہا تھا، اسی معصومیت سے تو اسے عشق تھا اپنی بیوی کی۔ حیدرآباد چلو گی الحان کے گھر؟ آپ پلیز مجھے نیچے اتاریں، آپ کے ہاتھ میں درد ہو جائے گا۔ اوکے آپ بتاؤ۔ جی چلوں گی، اس کے ہاتھ کا معائنہ کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اوکے بیوی، کل شام میں چلیں گے، تیاری کر لینا، اور اب چلو میرا بیبی بھوکا ہے صبح سے۔ آپ بیبی نہیں بولیں گے نا؟ مجھے پتا ہے آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ انداز میں کس قدر ہلکی ڈرائی تھی۔ بیوی جاتی ہوئی حیات کا ہاتھ پکڑ کر قریب کیا تھا اور دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ لے کر جھکا تھا۔ بیوی، نوفل احمد خان اپنی بیوی کا کبھی بھی مذاق نہیں اڑا سکتا، تمہاری معصومیت اور معصوم باتیں
تو اسے زندگی کا احساس دلاتی ہے۔ تو میرے عشق کی امامت ہو بیوی، اور جس وجہ سے ابھی تم مجھ سے بچ کر بھاگ رہی ہو نہ تمہارا شوہر اس طلب کا بکا نہیں ہے۔ ہاں تمہاری قربت اسے بہکاتی ہے، اور وہ بہکنا اور اس میں تمہارے چہرے پر رنگ بھرنا اور پھر ان رنگوں کو دیر تک دیکھنا تمہارے شوہر کے دل کی طلب ہے، ایسے جیسے پورے جسم کو۔ کہ تمہارا شوہر تم سے اتنے میں ہی راضی ہے اور خوش ہے، اس نے تم سے عشق کیا ہے، تمہاری روح کا مطلوب ہے، جسم کا نہیں، جبکہ اسے یہ علم ہے کہ تمہارے روح اور جسم سب اسی کا ہے، اور وہ بے صبرا نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ جیتا ہے۔ یار اس سے اس حد چھپا بچ کر اس کے جینے کی وجہ مت چھینو۔ وہ اس بک پر نظر پڑنے سے دوبارہ اس سے گریز محسوس کر چکا تھا۔ سوری، اس کا سر جھکا کر معافی مانگنا اسے پسند نہیں آیا تھا، اور اب وہ اسے اپنے آپ میں گم کی آنکھیں بند کر کے کھڑا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ پھر اس سے گریز برتے گی، کیونکہ اس کا ڈر بلا وجہ نہیں تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا وہ پھر سے اس پر کمال کر لے گا۔ ڈور بیل کی آواز پر دونوں چائے پیتے ہوئے چونکے تھے، کیونکہ اس وقت کسی کی آمد ان کے گھر نہیں ہوتی تھی۔ بیوی روم میں جاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ اس کا گال تھپتھپاتا وہ دروازے کی طرف بڑھا، مگر حیات نے جانے کیوں وہی کھڑی رہی۔ وہ چاہ کر بھی اندر نہیں جا پائی تھی، اور دروازہ کھول جو نفوس سامنے کھڑے نظر آئے تھے۔ نوفل احمد خان اپنی اس زندگی میں تو کیا، اس زندگی میں بھی کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ حرام زادے کمینے، تو نے میرے بیٹے کو نامرد بنا ڈالا، جان لے لوں گا میں تیری۔ ابرار قریشی نے اسے گریبان سے پکڑ کر اندر کی طرف دھکا دیا تھا۔ اگر وہ اتنا مضبوط اور توانا نہ ہوتا تو اس دھکے بعد زمین بوس ہو چکا ہوتا۔ اس کا نام نہاد باپ اپنے ایک بیٹے کے لیے دوسرے بیٹے کی جان لینے آیا تھا۔ ابرار قریشی نے ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کے چہرے پر مارا تھا، اور پھر بے در پہ کئی تھپڑ مارے تھے۔ اس نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے باپ کی بیوی بہن اور بہنیں تماشا کھڑے اسے پیٹتے دیکھ رہے تھے۔ اس کے ہونٹ کے کنارے سے خون نکلنے لگا تھا، اور چہرے پر انگلیوں کے واضح نشان چھپ گئے تھے۔ جائیے آپ لوگ یہاں سے، کیونکہ میں سیریسلی نہ آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، نہ آپ لوگوں کی شکلیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ لہجہ متواضع تھا۔ اگر وہ پہلے والا نوفل ہوتا تو آپ لوگوں کو دھکے مار کر نکال دیتا۔ جو بھی تھا، اسے اب اپنے رب کو راضی نہیں کرنا تھا، اسے اخلاق سے ہی باتیں سنبھالنی تھی۔ اس لیے ابرار قریشی کا ہاتھ نرمی سے پکڑ کر اسے پیچھے ہٹایا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اسے ذرا بھی درد ہوا ہو۔ سالے کتے، ہمارے بچوں کو حبس بیجا میں رکھا، انہیں مارا پیٹا، ان کی عزت سے کھلواڑ کیا، انہیں جینے کے قابل نہیں چھوڑا، اور ہمیں للکار رہا ہے۔ سالے، جان لے لوں گا میں تیری۔ مانیہ چودھری کے باپ نے بھی حصہ ڈالا اسے مارنے کے لیے بڑھا، مگر اس چہرے کی طرف اٹھتے ہاتھ کو وہ بیچ میں ہی روک گیا تھا۔ تم لوگوں کی اولاد نے جو میرے ساتھ کیا، میں نے اسے بار بار اگنور کیا، لیکن جو انہوں نے میری بیوی کے ساتھ کیا، اگر ان کے ٹکڑے کر کے کتوں کو بھی کھلا دیتا تو وہ بھی کم تھا۔ شکر کرو زندہ چھوڑ دیا۔ اس کے لہجے کے بھنکار نے اقبال کو ان سب کو ہراساں کیا تھا، مگر وہ بھی اپنے نام کے کمینے تھے۔ جا ایسا ہی کوئی پارسا کی اولاد نہیں ہے تو، اور تیری بیوی بھی۔ بس خبردار، جو اپنی گھٹیا زبانوں سے میری بیوی کا نام لیا۔ اس کی داڑھ پر مانیہ چودھری کی ماں ڈر کر اچھلی تھی، جس نے اس کی بیوی کو بھی رگیدنے کی کوشش کی۔ گٹ آؤٹ! اس سے پہلے کہ نوفل احمد خان کے اندر کا جانور جاگ جائے، وہ اپنی قید کی دیواریں پھلانگ کر باہر آئے۔ دفعہ ہو جو یہاں سے! مانیہ کے باپ کو دروازے کی طرف دھکا دیا، جو ایک بار پھر اسے مارنے کو بڑھا تھا۔ اس سے زیادہ وہ اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکتا تھا، اور جب بات اس کی بیوی کی ہو تو نہیں جائیں گے۔ جیسے تو نے ہمارے بچوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا، ویسے ہی تو اور تیری بیوی کا بھی حال ہوگا۔ تجھے کیا لگا یہاں چھپ کر کر لے گا؟ یہاں چھپ کر رہے گا تو کسی کو تیرا پتہ نہیں چلے گا۔ جابر قریشی کی ماں نے بھی زہر اگلا تھا، اور تیری اس بیوی کو تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا جس کے لیے تو نے میری بیٹی کو برباد کیا، اسے سائیکو بنا ڈالا۔ مانیہ کی ماں اس روم کی طرف بڑھی تھی جہاں اس نے حیات کو جاتے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بڑھتے قدموں کو نوفل احمد خان کی اقدار نے ہی روک دیا تھا۔ آ رہی ہے پولیس تجھے اور تیری بیوی کو گرفتار کرنے، لوگوں کو ہراساں کرنے، ان سے غلط کام کروانے کے الزام میں بالکل پکے ثبوت جمع کیے ہیں۔ تجھے کیا لگا ہیرو بن جائے گا، نام مل جائے گا تو تیری اوقات بدل جائے گی؟ رہے گا تو وہی ایک طواف کا بیٹا جو نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ سوئی، اور تو ان میں سے نہ جانے کس کا گناہ ہے۔ تو خود گواہ، اپنی ماں کے ننگے پن کا حرام کی اولاد، اس کے باپ کے نام نہاد بیوی، اس کی ماں پر اس کے ذلیل باپ کے سامنے مغالطہ بک رہی تھی، اور وہ اس کے ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ چار اس کی ماں اس کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کر رہے تھے جو اس کا سینہ چیرتے جا رہے تھے۔ پھر سے اس کی ذات پہ وہی حملہ کیا گیا تھا جو اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا تھا۔ وہ شاید ان لوگوں کو اس کی یہ کمزوری پتہ تھی جب بھی وہی وار کرتے تھے جہاں درد ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ وہ مسلح پر بیٹھی بارگی گولہ بارودی سن رہی تھی، ڈر سے کانپتے وہ اپنے رب سے مدد طلب کر رہی تھی۔
اس پر پڑنے والے تھپڑوں کی آواز اسے اندر تک آ رہی تھی۔ اس نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا۔ نوفل احمد خان کا ایک دم حصہ خاموش ہونا اس کی روح کو تکلیف پہنچا گیا تھا۔ یا اللہ، تجھے پتہ ہے نا یہ کتنے اچھے ہیں، یہ گندے لوگ انہیں بہت تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ان کی ماں کو لے کر اللہ، ان کی ماں اچھی ہے۔ میں نے خواب میں ان کو بڑی خوبصورت جگہ اور وہ جنت کے سوا کون سی ہوگی، میں نے قرآن پڑھتے دیکھا اور یہ خواب میں انہیں بتانے والی تھی تاکہ انہیں خوشی ہو، مگر یہ گندے لوگ پہلے آ گئے۔ اللہ پلیز تو ان کی مدد کرنا، ان کی ماں کی حقیقت ان کے سامنے لا دے، ورنہ یہ کبھی بھی معتبر نہیں ہو پائیں گے۔ وہ سجدے میں گری اپنے شوہر کے لیے اپنے رب سے مدد طلب کر رہی تھی جب اسے آواز آئی تھی، کسی نے کہا تھا کہ پولیس آ رہی ہے۔ 5-10 منٹ میں شاید ان لوگوں نے پہلے اس کے دروازہ خود ہی کرنے کا سوچا تھا جب بھی پولیس کو دیر سے بلایا تھا۔ یا اللہ مدد کر، پولیس گندے لوگوں نے جس آئین نے تکلیف دی ہے ان کو پولیس لے جائے گی، یہ کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر بات مجھ پر آئی تو یہ پھر ان سب کی حالت خراب کر دیں گے اور پھر تو پولیس سزا بھی دے دے گی۔ اللہ میں کیا کروں، یہ بہت تکلیف میں ہے، میں تو سے کم ان سے محبت کرتی ہوں، تو مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو تو مجھ سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے تو پھر تجھے تو مجھ سے بھی زیادہ برا لگ رہا ہوگا نا۔ ان گندے لوگوں سے ان کی حفاظت کر دے، ان لوگوں نے مارا بھی نہیں اور انہوں نے مار صرف تیرے لیے کھائی، اپنے پاپا سے تو جانتا ہے یہ بات، تو پھر تو مدد کرنا۔ جہاں چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی زاروں قطار رو رہی تو اس کے ذہن میں اچانک کوئی بات آئی تھی۔ پولیس ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس نے جلدی نوفل احمد خان کے فون سے الہان کو کال کی تھی، مگر افسوس وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ صبح ہی اس نے بتایا تھا کہ وہ ایک ارجنٹ کام کے لیے ممبئی آ رہا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس نے جلدی جو سمجھ آیا لکھا اور اسے میسج کر دیا۔ ڈبل لائن سے نیٹ آن ہونے کا پتہ چلا اور تھوڑی دیر بعد بلو لائن سے پتہ چلا وہ ریڈ کر ہے۔ باہر وہ لوگ اس کے شوہر کو مینٹلی ٹارچر کر رہے تھے۔ الہان نے اسے کوئی میسج کیا تھا جسے پڑھ کے اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیا کرے۔ اس نے ہلکا سا جھانک کر دیکھا تھا، وہ گندی عورت اور آدمی کتنا برا بھلا کہہ رہے تھے اور اس کا شوہر لب بینچے خاموش کھڑا تھا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے اپنی ماں کی اپنی آنکھوں سے اصلی ننگی تصویریں ایک غیر مرد کے ساتھ دیکھی تھی جن کی بڑھتی وحشت اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسے وہ رات یاد آئی تھی جب اس نے نوفل احمد خان سے اس کی ماں کے متعلق بات کی تھی تو اس نے کیسا ری ایکشن لیا تھا۔ اس کی شدت میں اس کے اندر کی تڑپ واضح تھا جو اس کے چہرے پر گرنے والے آنسو سے بیان ہو رہی تھی۔ اس کے آنسو سے حیات کا چہرہ تر ہو چکا تھا، تو اب جب یہ لوگ گند بک رہے تھے تو اس کے اندر کیسی جنگ چل رہی ہوگی وہ اندازہ لگا سکتی تھی۔ اسے اس کی ماں کے شفاف ہونے کا یقین تھا اور بہرحال اس کا رب اسے اشارہ دے چکا تھا۔ وہ مجرموں میں کچھ لوگوں کی ہلکی سی جھلک بھی دیکھ چکی تھی، مگر نوفل احمد خان کے لیے یہ بات کسی قیمت سے کم نہیں تھا۔ اور پھر اسے اپنی شادی والا دن یاد آیا تھا اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں چمک محبت شاید نڈر بھی بنا دیتی ہے، جیسے اس پر وہ ایک بڑا قدم اٹھانے جا رہی تھی جس کے لیے بہت ہمت درکار تھی۔ اور پھر اس نے اپنے رب کا نام لے کر اپنا چہرہ اچھی طرح چھپایا تھا اور ہاتھوں میں گلوز بھی پہنے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی ان لوگوں کی گندی نظر بھی اس کے وجود کے کس حصے پر پڑے۔ نوفل احمد خان کی ایک ہڈ نکال کر پہنی تھی اور اللہ کا نام لے کر ہاتھ میں کچھ لیا تھا اور اس ہڈ کی جیب میں چھپا کر باہر آنے کی ہمت کر لی تھی، مگر خوف اندر کہیں انگڑائیاں لے رہا تھا جیسے وہ اپنے شوہر کے لیے بس سے پشت ڈال کر باہر آ گئی تھی۔ ابھی تک پولیس نہیں آئی تھی۔ بلائیں لے کر جائیں اس گناہ کی پوٹلی کو جس نے ہمارے بچوں کو نہ زندوں میں چھوڑا نہ مردوں میں۔ ایسے ناجائز لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں جن میں نہ جانے کتنے مرد۔ بس اب ایک اور لفظ نے اگر ایک بھی لفظ میرے شوہر ساس کے لیے نکالا تو اس کے گن کی ساری گولیاں آپ کی کھوپڑی میں اتار دوں گی۔ بچوں جیسی نرم مگر کڑک بنانے کی کوشش، بڑی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا اور کنٹھ کھا کر سیدھا ہوا تھا۔ آنکھوں میں وحشت اس درجہ بڑی تھی کہ بیان سے قاصر تھی۔ وہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا یقین نہیں کر رہا تھا۔ اس کی بیوی عجیب حلیے میں مکمل خود کو چھپائے یاور کی ماں پر گن تانے کھڑی تھی اور وہ لوگ تو بس اس کی دلیری، بیوی کی دلیری سے دانگتے لڑکی پاگل ہو گئی ہے کیا، ہٹا اسے۔ ابرار قریشی گھراتا ہوا آگے بڑھا تھا جس کے قدم اس کے گن لوڈ کرنے سے رکے تھے اور برابر قریشی کی ماں تو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ لوگ ابھی اتنی اونچی چیز نہیں تھے جو ساتھ میں ہتھیار یا گن وغیرہ رکھتے، وہ پولیس کی طاقت کا استعمال کرنے والے لوگ تھے، خود کی کوئی پاور نہیں تھے، بس گیدڑ ببکیاں یا کمزوروں پر اپنا روب جیسے 13 سال کے نوفل احمد خان کے ساتھ کیا تھا۔ مگر ان کے بچوں کا ٹی وی کی دنیا میں ہونا انہیں تھوڑا بہت مشہور کر گیا تھا جس سے یہ لوگ خود کو 30 مارحان سمجھنے لگے تھے۔ بیوی تم باہر کیوں آئی ہو، اور یہ اصلی گن ہے کھلونا نہیں ہے، تمہیں پکڑنا اس لیے نہیں سکھایا کہ تم اس سے کھیلو، اندر جاؤ۔ ان لوگوں کی گندی نظر بھی میں تم پر برداشت نہیں کر سکتا۔ حیات کی حرکت اسے سہمانیوں میں
وہ انچکا کر رہ گئی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا یہ اس کی انوسنٹ ڈرپوک بیوی کر ہے، اور جو ایک ڈر کے خوف سے مسلسل 3 دن سے اسے گریز برت رہی تھی۔ وہ اتنی دلیری نہیں، میں نہیں چاہوں گی ان گندے لوگوں نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، میں ان لوگوں کو معاف نہیں کروں گی۔ اس کی آواز کی لرزش، کانپتے ہاتھوں میں وہ اس کے خوف کا اندازہ لگا سکتا تھا، مگر دوسرے لوگ تو اس کے گن تاننے سے خوف زدہ تھے۔ ایک گن نے سب کی ساری تراڑی ہوا کر دی تھی۔ چھوڑے، مجھے مار دوں گی کیا؟ مجھے ہٹاؤ اس لڑکی، گولی چل جائے گی، پولیس آنے والے قتل کیسے میں پھنسی ہو جائے گی۔ ڈر سے اس عورت کے منہ سے الفاظ ٹوٹ کر نکلے تھے، کوئی آگے بڑھا نہ تو میں گولی چلا دوں گی۔ تو چھوڑ اسے، کچھ نہیں کہیں گے ہم تیرے شوہر کو۔ ابرار قریشی کا بھی سارا تن تنا غائب ہوا تھا۔ وہ ایک گھات آدمی تھا۔ ایک شرط پر سچ بتاؤ، آمنہ آنٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا اور وہ کہاں ہے اور کس نے یہ سب کیا تھا؟ سچ بتانا ورنہ میں سچ میں مار دوں گی۔ اور نوفل احمد خان نے اس کی خوف میں لپٹی بہادری کو دیکھا، آنکھیں میچ گیا تھا۔ اس کی بیوی اسے تکلیف سے آزاد کروانے کے لیے اپنا خوف دبائے اس کے لیے کھڑی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے لے کر ان لوگوں کی پہنچ سے کہیں دور چلا جائے، جہاں ایسے غلیظ لوگوں کی پرچھائی بھی اس کی بیوی پر نہ پڑے۔ ہم کچھ نہیں جانتے تو کیا بات کر رہی ہے تو؟ کیا بات کر رہی ہے؟ مجھے چھوڑ۔ اوکے، تو آپ ایسے نہیں بتائیں گی؟ 1 2 بتاتی ہوں، گولی مت چلانا، مگر وعدہ کرو تم سچ جاننے کے بعد ہم سب کو جانے دو گی۔ ہم تم پر کوئی کیس نہیں کریں گے اور تم لوگ بھی کوئی نہیں کرو گے۔ اس عورت کے الفاظ نوفل احمد خان کے بڑھتے قدم روک گئے تھے، جو اپنی بیوی کو اس بہادری سے دور کرنے کے لیے بڑھے تھے۔ ان لفظوں نے اسے ٹھٹکایا تھا۔ جلدی بتائیے، کہاں ہے آمنہ آنٹی؟ نرم آواز کی کڑک میں اتنی جان تو نہیں تھی، مگر موت کے خوف میں تو بلی بھی شیر دکھائی دیتی ہے۔ جیسے ان لوگوں کو حیات وہ مر گئے ہو، حیات جو سوچ رہی تھی شاید زندہ ہو۔ ایک تکلیف دل میں محسوس کی تھی، اور نوفل احمد خان بالکل خاموش تھا۔ کیسے؟ ہمیں نہیں پتہ۔ پتہ یہ گن کا دباؤ اور بڑھایا۔ وہ ہم نے اس کے کپڑے پھاڑے تھے اور اسے ایک آدمی کے ساتھ، مگر وہ پہلے ہی مر گئی۔ ہم اسے صرف ڈرا رہے تھے، اس کے ساتھ کچھ کروانے کا ارادہ نہیں تھا۔ کیوں؟ آواز کا درد صاف محسوس کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ہم نے اس سے کہا تھا آسانی سے ساری پراپرٹی ہمارے نام کر دے، مگر اس نے نہیں کیا۔ تو سزا تو بنتی تھی نا۔ حیات کا تکلیف سے دھیان ہٹنا ابرار قریشی سے محفی نہیں رہا تھا، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر اس نے اگلے پل حیات پر قابو پا لیا تھا۔ اور اب جب سچائی کھل ہی رہی تھی تو پھر کیا چھپانا؟ سچائی جاننی ہے نا تجھے؟ بہت درد اٹھ رہا ہے اپنے شوہر ساس کے لیے۔ چل بتاتا ہوں، اس کے بعد تیرا کام تمام کروں گا۔ میری بیوی پر تو نے گن تانی، میں اسے گن کی ساری گولیاں تیری کھوپڑی میں اتار دوں گا۔ گن کی نال حیات کی کن بٹی پر دبا کر اس نے دونوں کو باری باری دیکھا تھا، اور نوفل احمد خان، جسے لگ رہا تھا کہ قیامت نزدیک ہے، اپنی بیوی کو موت کی گرفت میں دے کر بلبلا اٹھا تھا، میری بیوی کو چھوڑو ابرار قریشی۔ وہ دارا تھا جیسے مانیہ کے باپ نے قابو کرنے کی کوشش کی تھی۔ نہ نوفل بچے، باپ کا نام نہیں لیتے، سچائی تو سن لے، تبھی تو تیری اس چٹاک مر کی بیوی کو چھوڑوں گا۔ منہ دکھائی بھی تو کرنی ہے، اس کی بیوی ہے ہماری۔ منہ دکھائی بھی تو کرنی ہے، اس کی بہو ہے ہماری۔ تو سنو، تیرا نانا امیر آدمی تھا، میرا باپ وہاں کام کرتا تھا، مگر گھر میں زیادہ خرچوں کی وجہ سے وہ کمائی پوری نہیں ہوتی تھی۔ تیرے نانا سے قرض مانگا، اس نے منع کر دیا، کیونکہ پہلے کا بھی باقی تھا۔ تو میرے باپ نے اس کے آفس میں چوری کر لی۔ تیرے نانا کو پتہ چل گیا تو اس نے انہیں جیل بھجوا دیا، اور پولیس والوں نے انہیں بہت مارا۔ جب وہ باہر آئے تو لوگوں نے بہت برا بھلا کہا، ہمیں محلہ چھوڑنا پڑا۔ مجھے تیرے نانا پر بہت غصہ ہے۔ میرے باپ نے گھر جس مال پر وہ اترا رہا ہے وہ سارا مجھے چاہیے۔ بس پھر کیا تھا، ہو گئی پلاننگ۔ میری پہلی بیوی، میری ماں، بہن بہنوئی سب نے ساتھ دیا۔ تیرے نانا کے جہاں نوکری کی، تیری ماں کو ایک جھلک دیکھا پردہ کرتی تھی، سالی بہت نیک بندی تھی، نہ ایسا گاؤ لگایا، مرنے کے بعد بھی تڑپ رہی ہوگی۔ وہ دونوں تو ایسے سن رہے تھے گویا کوئی بت ہو۔ پھر کیا پٹایا تیرے نانا کو، خود ہی ایکسیڈنٹ کروایا، اور پھر تیرے نانا نانی نے بیاہ دیا۔ تیری ماں کو مجھ سے دل تو کرتا تھا تیری ماں کو ہنٹر سے ماروں، مگر دولت ساری اس کے نام تھی۔ میں نے اسے بچہ نہ ہونے کی دوا دی، مگر کمینی نے لینی بند کر دی تھی اور تجھے دنیا میں لے آئی۔ سمینا مجھ سے ناراض ہوگی، تب بھی دل کیا تیری ماں کو جان سے مار دوں تجھے سمیت، مگر ابھی ذرا وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی تھی، اور اسے 13 سال تک اور پالنا تھا۔ پتہ نہیں وہ کھونسٹ بوڑھا عجیب تھا۔ تیری ماں اپنی اولاد کے 12 سال کے ہونے پر ہی پراپرٹی ٹرانسفر کر سکتی تھی، وہ بھی اگر بیٹا ہوتا تو، ورنہ وہ بھی نہیں۔ اس لیے پھر تجھے بھی پالنا ہوا۔ اس میں بھی ہمارے عیش تھے، اور پھر 13 سال تک پالا اسے، مگر اس نے بھی اپنی پراپرٹی میرے نام نہیں کی۔ بعد میں اسے نہ جانے کیسے
بنک پڑ گئی۔ میں نے اس سے بہت کہا ساری پراپرٹی میرے نام کر دے، مگر نہیں مانی۔ بولی سالی میری بیٹی ہے، تم جیسے کمینوں کے نہیں۔ بس آگے غصہ لے گیا میں اس کو اٹھا کر اس کے سسرال۔ سالی ڈھیر تھی، مار کھا کر بھی نہیں مانی تو دوسرے طریقے سے سمجھانا پڑا اور یہ ہر بات کام کر کے اس نے بتایا گھر تیرے نام ہے اور سارا بزنس یعنی 100 کروڑ کی پراپرٹی میرے نام کر دی۔ اس نے کہا کہ اب اس سے جانے دے، ہم بھی جانے دیتے مگر میرے بڑے سالے کی اس پر نیت خراب ہوگی۔ میں نے کہا میں تو جی نہیں بڑھ پاتا تھا اس سے، سمینہ کی وجہ سے تو کسی اور کا بھلا ہو جائے، دے دے طلاق۔ میری ماں نے مجھے تھپڑ مارا، ایک نہیں تھی۔ تیری ماں نے مجھے تھپڑ مارا، ایک نہیں دن، اس کی بھی تو سزا دینی تھی۔ تو سالے کو کہہ دیا کہ کبھی بلو فلم نہیں دیکھی، آج لائیو دکھاؤ۔ مگر تیری ماں تو آدھے کپڑے پھٹنے باہری بپ پھٹ گئی اور ساتھ میں میرے سالے کے دل میں بھی چھرا کھونپ گئی۔ بس پھر کیا تھا، آ گیا سمینہ کا غصہ، مار دیا اس نے تیری ماں کو اور وہی اس کی قبر کھود کر دبانا پڑا۔ اور تجھ سے بھی تو گھر اپنے نام کروانا تھا، اسی لیے اس کی اور آدھا ننگی فوٹو کھینچنی پڑی اور پھر ہمارا کام ہوتا چلا گیا۔ مگر سالی نکلی بڑی کمینی، اصلی زمین تو تیرے نام کاٹ گئی اور پتہ بھی نہیں لگنے دیا۔ حیات اور نوفل احمد خان کو تو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ سچائی اتنی تلخ اور اذیت ناک تھی، دونوں کو وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ نوفل احمد خان کو لگ رہا تھا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ جس ماں سے اس نے 15 سال نفرت کی، اس کا نام تک لیا اس نے، اتنا درد سہا 2 دن جتنا اس نے 8 سالوں میں بھی نہیں سہا۔ اس کی باپردہ باحیا ماں کی ایسی تذلیل، یہ کیا کیا تم نے وراٹ؟ سچائی بتا دی، اگر پولیس کو خبر ہو گئی تو میں کچھ اور بتانے والی تھی، اس کو تم نے قتل والی بات بھی بتا دی۔ سمینہ کا کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا، فکر نہ کرو سمینہ، یہ پولیس کو تو جب بتائیں گے جب کسی قابل ہوں گے۔ اس کے شیر کی جان تو اس طوطی میں بند ہے نا، تو آج سے یہ طوطی ہماری، چل جلدی کر، ہو گیا حساب برابر، پولیس کو منع کر۔ غالب اس لڑکی کے لیے اس نے میرے بیٹے کو نامرد بنایا ہے نا، اب اس لڑکی کو ہی کوٹھے کی زینت بناؤں گا۔ رکو مجھ پر گن تانی تھی نا، اس کا حساب تو لے لو۔ اور ساتھ ہی کھینچ کر حیات کے چہرے سے نقاب کھینچے بغیر ہی کئی تھپڑ مارے تھے جو اتنے شدید تھے کہ وہ زمین پر گر تھے۔ اور اس کے ساتھ نوفل احمد خان کا سکتہ ٹوٹا تھا، اپنی ماں کو زمین پر گرے، اپنی بیوی کو زمین پر گرے دیکھ کر، اور اس کے لیے ایسے الفاظ سن کر اس کے خون میں اٹھنے والا ابال ان لوگوں کے لیے بالکل بھی صحیح نہیں تھا۔ نہ پتر، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا نا تو تیری بیوی کو ابھی کے ابھی اوپر پہنچا دوں گا۔ تیری ماں کو تو پھر بھی 2 دن لگے تھے اوپر پہنچنے میں، مگر تیری بیوی کو تو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ ابرار قریشی نے اسے آگے بڑھتے دیکھا، گن حیات کی طرف تانی تھی جو اس کے قدموں کو روک گئی تھی۔ حالی ہے حیات کے کہنے کی دیر تھی۔ اور پھر نوفل احمد خان جو زخمی شیر کی طرح پھڑپڑا رہا تھا، اپنے شکاری کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ان کے انجام تک پہنچانے لگا تھا۔ ابرار قریشی، اس کی بیوی، بہن اور بہنوئی زمین پر پڑے تھے اور وہ ان چاروں پر بیلٹ برسا رہا تھا۔ وہ اکیلا ان کو ایسے مار رہا تھا جیسے 4 لوگ ہی الگ الگ ان کو مار رہے ہیں۔ عورتوں کو ایک مارتا تو مردوں کو 2، مگر آج اس کے اندر کا جانور واقعی بالکل زخمی تھا، اور زخمی جانور زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جیسے اس کی ماں کی تکلیف یاد آ رہی تھی، بیلٹ میں پاور اتنی ہی بڑھ رہی تھی، پورے گھر میں ان لوگوں کے چیخیں گونج رہی تھی، مگر اس نے نہ ان عورتوں پر رحم کھایا تھا نہ ان مردوں پر جنہوں نے اس کی ماں کو برہنہ کیا، اسے زنا کے منہ سے ڈالنے کی کوشش کی، اس کی بیوی کو مارا اور اس کے ساتھ بھی ایسا ناپاک کام کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ ان لوگوں کو بخشنے والا نہیں تھا، اس نے ان لوگوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس کی بیلٹ اور اس کے مارنے کی طاقت ان لوگوں کی چمڑی ادھیڑ رہی تھی۔ حیات اس کا یہ روپ دیکھ کر تھر تھر کانپتی، بار بار دروازے کی سمت دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ کسی کے آنے کی توقع کر رہی تھی۔ جو ہوا تھا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں جان سے مار دے، اسے نوفل احمد خان کو روکنا تھا۔ یہ لوگ مر جائیں گے، پلیز بات کریں، قانون ان لوگوں کو ان کی سزا دے گا، آپ پلیز خود کے ہاتھ ان کے خون سے نہ رنگیے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے بپھڑے ہوئے نوفل احمد خان کو پکڑنے کی کوشش کی تو روم میں جاؤ بیوی، باہر نہیں آنا۔ لہجہ نرم تھا مگر تنبیہ کڑی تھی جو حیات کے خوف میں اضافہ کرنے کو کافی تھی۔ پلیز نہیں، آپ بھی چلیے۔ ایک اور کوشش کی تھی، آئی سیڈ گو ان سائڈ دا روم۔ پہلی بار وہ اس پر اتنے خوفناک انداز میں چلایا تھا، وہ ڈر کر کے ایک قدم پیچھے ہٹی تھی۔ کام تو وہ پہلے ہی رہی تھی، مگر اب گو بیلٹ برساتے ہوئے اسے وہی کھڑے دیکھا وہ پھر سے چلایا تھا۔ اس بار حیات کے قدم خود بخود روم کی طرف مڑے تھے اور تبھی ڈور بیل بجی تھی جسے سن کر روم میں جاتی حیات پلٹ کر دروازے کی سمت بھاگی تھی اور بنا سوچے سمجھے دروازہ کھول دیا تھا، جیسے یقین ہو کہ آنے والا کون ہوگا۔ اسے کا یقین غلط نہیں تھا،
باہر وہ 2 عورتوں اور 2 مردوں کے ساتھ آیا تھا۔ بابی اس کی بری حالت دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، گو کہ وہ مکمل پردے میں تھی، پھر بھی اب تک حالت کچھ غلط ہونے کا سگنل دے رہی تھی۔ اس سے بھی برا جھٹکا اندر سے آتے چیخوں و مار کی آواز پر تھا۔ مردوں عورتوں کو ملی جلی آوازیں، وہ بھاگتا ہوا اندر آیا تھا اور نوفل احمد خان کو جانوروں کی طرح زمین پر پڑے لوگوں کو مارتے دیکھا وہ بت بن گیا تھا۔ نوفل یار کیا کر رہی ہو، چھوڑو ان لوگوں کو، جان سے مار دو گے کیا؟ اسے دونوں بازو سے پکڑ کر قابو کرنے کی کوشش کی تو ساتھ ہی دوسرے لوگوں کو بھی مدد کے لیے بلایا۔ وہ اسے اکیلے سے سنبھلنے والا نہیں تھا۔ چھوڑو الحان، مار دوں گا ان کمینوں کو، جان سے ان لوگوں نے میری ماں کے ساتھ اور اب میری بیوی، اس سے دونوں ہی جملے پورے نہیں ہوئے تھے۔ وہ بپھر کا پتھر ان کو مارنے لپکا تھا، جیسے بڑی مشکل سے ان 3 لوگوں نے قابو کر رکھا تھا۔ کچھ ہی جان باقی ہے، ان لوگوں کی چمڑی ادھیڑ چکی ہے، جان لے کر پھانسی کے پھندے پر چڑھنا چاہتے ہو، بھول گئے تمیز تم چھوٹے بڑے کی، یہ آدمی باپ ہے تمہارا، یہی سوچ لیتے۔ اس نے ایک نظر خون میں لت پت پڑے لوگوں کو دیکھا جو نیم بے ہوش ہو رہے تھے۔ نہیں ہے یہ میرا باپ، اس لیے اس کا گندا خون بھی میرے جسم سے 7 سال پہلے نکال لیا گیا تھا۔ یہ لوگ قاتل ہیں، میری ماں ہے۔ اس کی خطرناک آواز پورے گھر میں ٹکرا رہی تھی۔ الحان نے زبردستی ان لوگوں کی مدد سے اسے روم میں لایا تھا اور ساتھ ہی حیات کو اشارہ کیا تھا کہ اس کا اب باہر نہ آنے دے جب تک سب کچھ سنبھل نہیں لیتا۔ ان لوگوں کے ساتھ مل کر بہت ہی پر اسرار طریقے سے اس نے زخمی لوگوں کو وہاں سے نکالا تھا اور کسی کو شک نہ ہوا، اور پھر اس کا گھر صاف کروایا تھا۔ آنے والی پولیس کو وہ حیات کے میسج ملتے ہی روک چکا تھا اور وہ کس طرح یہاں پہنچا تھا، شاید کسی ضروری مشن میں بھی کبھی نہیں گیا، اور اب اسے بہت ہی خفیہ طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کرنا تھا، مگر اس سے پہلے ان لوگوں کا علاج ضروری تھا۔